6 اگست 1945 صبح کے 8:15 جاپان کا پرسکون شہر ہیروشیما۔ لوگ اپنے روزمرہ کاموں کے لیے گھروں سے نکل رہے تھے۔ سڑکوں پر زندگی معمول کے مطابق رواں دواں تھی۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ صبح تاریخ کی سب سے خوفناک صبح ہونے والی ہے۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ سورج آج روشنی نہیں آگ برسائے گا۔ اچانک آسمان ایک اندھی روشنی سے پھٹ پڑا، ایسی روشنی جسے آنکھیں برداشت نہ کر سکیں۔ ایک لمحہ اور پورا شہر راکھ میں بدل گیا۔ چیخیں، دھواں اور سناٹا، ہر طرف موت تھی۔ ناظرین، یہ ڈاکیومنٹری آپ کو اس لمحے میں واپس لے جائے گی جہاں انسان نے اپنی ہی تباہی کا سب سے خطرناک ہتھیار استعمال کیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ امریکہ نے جاپان پر حملہ کیوں کیا؟ وہ کون سی وجوہات تھیں جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا؟ یہ سب حقائق آپ جانیں گے ہماری اس ویڈیو میں۔ ہسٹ ویژولز کی ایک اور نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، اس سانحے کی جڑیں ایک دن میں نہیں اگی۔ اس کے لیے ہمیں 7 دسمبر 1941 کی صبح میں جانا ہوگا۔ ناظرین، یہ سارا معاملہ 7 دسمبر 1941 یو ایس نیوی کے بیس پرل ہاربر پر حملے سے شروع ہوا۔ امریکی بحری فوجی اپنی ڈیوٹیز پہ موجود تھے۔ اچانک ایک سائرن کی آواز گونجتی ہے۔ یہ ایک ایسی آواز تھی جسے کوئی بھی سولجر اپنی زندگی میں سننا نہیں چاہے گا۔ اسے سنتے ہی تمام فوجی لمحوں میں الرٹ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، قدموں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ پورا آسمان جاپانی جنگی طیاروں سے بھرا ہوتا ہے۔ اگلے ہی لمحے بم گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ امریکی بحری جہاز ایک ایک کر کے تباہ ہونے لگتے ہیں۔ دھماکے، آگ اور دھواں ہر طرف پھیل جاتا ہے۔ یہ منظر قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ تقریباً 45 منٹ تک پرل ہاربر بیس پر حملہ جاری رہتا ہے۔ پھر جاپانی طیارے واپس لوٹ جاتے ہیں، مگر وہ امریکہ کو اس جنگ میں دھکیل دیتے ہیں۔ لیکن اس جنگ میں امریکہ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، کیونکہ ورلڈ وار 1 میں ہوئے نقصانات سے امریکہ اس جنگ سے دور رہنا ہی بہتر سمجھتا تھا۔ لیکن اس وقت ایک ملک تھا جو امریکہ کو مسلسل ستایا جا رہا تھا، اور وہ تھا جاپان۔ لیکن ناظرین، جاپان خاموشی سے ایک طاقت بن رہا تھا۔ جاپان کے پاس قدرتی وسائل کی شدید کمی تھی، اور جاپان اپنی اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنے آس پاس کے ممالک پر قبضہ کرتا رہا۔ اور ناظرین، انہی حرکتوں کو دیکھ کر امریکہ نے 1941 میں جاپان کو تیل دینا بند کر دیا۔ جاپان اپنی ضرورت کا تقریباً 80% تیل امریکہ سے لیتا تھا۔ اس وقت امریکہ اور چین کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ امریکہ نے شرط رکھی کہ چین سے قبضہ ختم کیا جائے، مگر جاپان نے یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا۔ اور ناظرین، اسی کے چلتے 7 دسمبر 1941 کو جاپان نے فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ 350 جاپانی طیارے جو 2 گروپس میں پرل ہاربر بیس پر ٹوٹ پڑے۔ امریکن نیوی اس حملے سے بالکل بے خبر تھی، اور یہ حملہ ان کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ تقریباً 45 منٹ تک یہ پرل ہاربر بیس پر حملہ کرتے رہے، اور پھر سب تباہ ہونے کے بعد واپس چلے گئے۔ اور اس کے بعد اگلے ہی دن امریکہ نے جاپان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر دیا اور جنگ کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، اس وقت کے بعد اگلے 3 مہینوں تک امریکہ اپنے تباہ ہوئے بیس اور نیول شپس کو ریسٹور کرنے میں لگ گیا۔ اور پھر اس کے بعد اپریل 1942 میں امریکہ نے جاپان کے کیپٹل ٹوکیو پہ بموں کی برسات کر دی۔ یہ امریکہ کا ورلڈ وار 2 میں کیا جانے والا پہلا حملہ تھا۔ اور ناظرین، اس کے بعد امریکہ نے بس نہیں کیا، اور 4 سالوں تک جاپان اور امریکہ کی شدید جنگ چلتی رہی۔ جاپان اس جنگ میں کمزور ہو چکا تھا، لیکن کسی صورت ہار نہیں مان رہا تھا۔ اور پھر آخر کار اگست 1945 کو وہ دن آیا جس سے دنیا اور جاپان کے سب لوگ بے خبر تھے۔ امریکہ نے جاپان کو حیران کر دیا اور اپنے تباہ کن ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ 6 اگست 1945 کو صبح 8 بجے جاپان کے ہیروشیما شہر کے اوپر ایک جہاز دیکھا گیا۔ ناظرین، اس جہاز نے 4400 kg وزنی لٹل بوائے نامی بم کو کیری کیا ہوا تھا۔ اس بم کو پھینکتے ہی 43 سیکنڈز کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور سب کچھ آنکھوں کے سامنے وائٹ ہو گیا۔ اس نے زمین کے ٹیمپریچر کو 5000 ڈگری سیلسیس تک پہنچا دیا، اور یہ دنیا کی ہسٹری کا سب سے پہلا نیوکلیئر اٹیک تھا جس نے ہیروشیما کے شہر کو چند ہی منٹوں میں تباہ کر دیا۔ اور ناظرین، جاپنیز گورنمنٹ اس کے بارے میں کچھ سوچتی کہ 9 اگست 1945 کو امریکہ نے جاپان کے شہر ناگاساکی پر ایک اور بم گرا دیا جس کا نام تھا فیٹ مین۔ اس حملے نے ناگاساکی کے شہر پر ایک ایسی تباہی لائی کہ پورا شہر کچھ ہی منٹوں میں زمین بوس ہو گیا۔ اور اس طرح ناظرین، دنیا کے 2 بڑے نیوکلیئر حملے جاپان پہ کیے گئے۔ ایک ریکارڈ کے مطابق ان حملوں میں ٹوٹل 2,60,000 کے قریب لوگ مارے گئے۔ اور پھر اس حملے کے اگلے ہی ہفتے جاپان نے امریکہ کو سرنڈر کیا، اور اس کے ساتھ ورلڈ وار 2 کا بھی اختتام ہوا۔
ہیروشیما یاد دلاتا ہے کہ سائنسی ترقی اگر اختلافات سے خالی ہو تو انسانیت کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔